شاہ مرتا شیر یزدان قوت شاہ سلطان عالم سید احمد کبیر خاطر من چمک یا غوث عالم دستگیر والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد، آج ہم شرک کے متعلق بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک مطلب کہ حج جتنے ہوں تب بھی میں اسے بخش دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ ہے نا، تو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن شریف میں شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ شرک کے سورہ لقمان سب سے گری ہوئی چیز ہے جو میں اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھ رہا ہوں. ایک چیز میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں کہ بھائی اس کو سجدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا جب آدم کی اولاد میں سے ہم وہ ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ، میرے ہی خلاف باتیں کرو یا میرے آگے دوسرے کو لا کے کھڑا کر دو کہ جی اس پہ بھی بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا تو تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. یہ اس کی مثال تھی، آپ کو چھوٹی سی دی، ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری یسر لی وامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم شرک کے متعلق بات کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی بخشش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا چاہے کتنے بھی بڑے ہوں، سمندر کی جہاز جتنے ہوں تب بھی میں اسے بخش دوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ شرک کیا ہے تو پھر وہ بخشنا میرے بس کی بات نہیں، میں بخشوں گا، ٹھیک ہے نا. تو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن شریف میں شرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے کہ شرک کے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک تو بہت بڑا بھاری ظلم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی. یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس سے بڑھ کر بے انصافی یا ظلم کیا ہوگا کہ عاجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے. مطلب انسان کون ہے؟ عاجز مخلوق تو ہے بھائی، اس کو تو انکار نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے نا. جتنی بھی اللہ میاں نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون ہے؟ انسان. ہاں، اور وہی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہو وہ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کے آگے سجدہ کر جائے تو پھر اس کی ویلیو کیا رہی؟
کہنے کا مقصد جو اللہ کو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مخلوق مختار کا درجہ دیا ہے، سمجھے نا. اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف المخلوقات ہو کر خصیص ترین اشیاء کے آگے سر پہ عبودیت جھکائے. جو چیز آپ نے بنا کے پیش کی اس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ خصیص چیز ہے نا، یعنی سب سے گری ہوئی چیز ہے جو میں اپنے ہاتھ سے بنا کے رکھ رہا ہوں. ایک چیز میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں اور اسی کو سجدہ کر رہا ہوں. اس کی اہمیت تو کچھ بھی نہیں نا اس چیز کی ہے. ہاں کوئی باہر سے کوئی ایسی چیز اللہ میاں نے بھیجی اور اس کو سجدہ کے لیے حکم دیا جائے تو آدمی سوچے کہ بھائی اس کو سجدہ کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا جب بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ سجدہ کریں. کیوں کہیں؟ اس لیے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے نا، اس لیے وہ تو خود سجدہ تو کروانا ہی تھا اللہ میں نے اس کو، تو حضرت آدم کو. تو یعنی ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے آدم کی اولاد میں سے تو ہم وہ ہیں جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے نا. وہی لوگ ہوئے نا، یا کوئی اور راستے وہ وہی ہمیں سجدہ کیا. اب وہی بات کہ شیطان تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ حسد میں نہیں کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا اور یہ جو ہے یہ گھانے کی مٹی سے بنایا گیا ہے، غلیظ نطفے کی پیداوار میں اس کو سجدہ کیوں کروں بھائی؟ تسل تو یہ تھی نا، تسل تو وہ چلی نا، تو بہرحال وہ تو اپنی کا تھی، لیکن اس کے باوجود انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وہی پھر اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی اتنی گری ہوئی چیزوں کے اپنے ہی تھوک کو چاٹے، کیسا ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جو چیز کی وہ میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ میں نے تمہیں بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، اور تم میرے ہی خلاف باتیں کرو یا میرے آگے دوسرے کو لا کے کھڑا کر دو کہ جی یہ جو ہے یہ ہم تو اس کو مانیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دی ہے نا. اس پہ بھی ایک بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا تو تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ایک بڑی ذرا سوچنے والی ہے کہ کبھی کبھی کوئی سوال آپ سے کر دے تو اس کا جواب کس طرح دیں گے. حضرت باجید بستامی تھے نا، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میری شیطان سے ملاقات کروا دو. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے ملاقات کروا دے. ایک دن وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص آگے بولا السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام، فرمائیے کیا خدمت کروں؟ بولے خدمت کچھ نہیں کرنی ہے، خدمت کچھ نہیں کرنی ہے، تم جس کی تمنا کر رہے تھے نا آج پوری ہو گئی ہے. میں جس کو تم یاد کرتے تھے میں وہی ہوں سامنے. تو بولے پھر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ وہ خاص وجہ؟ بولے وجہ یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تو اتنا بڑا عالم، عابد اور تہجد گزار اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں تجھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بنایا تھا اور اس نے ایک یہ بات کی، اللہ نے تیرے کو حکم دیا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا سجدہ؟ سوچنے والی بات ہے نا. بولا بھائی کیوں نہیں کیا؟ بولے میں نے اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بولتا ہے میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہیں، تو میں اس کو کیسے کرتا آدم کو سجدہ؟ اللہ تعالیٰ خود یہ بولتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ جائز ہی نہیں ہے، تو پھر میں آدم کو سجدہ کیوں کرتا بھائی؟ سوچنے والی بات ہے نا یا نہیں؟ وہ تھوڑی سی پھرکی گھومی ان کی، کس کی؟ حضرت باجید غلامی کی. بات تو کر رہا ہے صحیح کہ غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کے کان وہی ڈال دی ان کے اندر کہ ہوشیار ہو جائے، یہ تیرے کو گھما رہا ہے. کیوں؟ بولے وہ جو بھی تھا غیر اللہ تھا، جو بھی تھا حکم کس کا تھا؟
حکم کس کا تھا؟ تجھے تو اس کا حکم ماننے کے لیے کہا. وہ کہتا ہے کود جا تو کود جانے کا ہے. وہ کہتا ہے آگ میں گھس جا تو آگ میں گھس جانے کا ہے. وہ تجھے گھما رہا ہے. دماغ سے تھوڑا سا کام لے. آئی نہیں سمجھ بات؟ تو کبھی کوئی آپ سے ایسا سوال کرے نا تو یہ بتانا کہ اللہ کا حکم تھا اس لیے تھا یہ سب چیزیں. حکم ربی جسے بولتے ہیں اس لیے. لیکن اس نے اگر حکم ربی نہیں مانا تو آپ نے کیا کیا؟ شرک کیا, گناہ کیا. یہ اس کی مثال تھی آپ کو چھوٹی سی دی. ٹھیک ہے نا. سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. کیا فرمایا؟ وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ رستے سے بھٹک گیا, دور جا پڑا. یہاں دور جا پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ ہی سے سری منحرف ہو گیا ہو اور اللہ کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا کر شیطان کا پورا پورا مطیع ہو گیا ہو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رحمت سب سے مستغنا ہو گیا ہو. یعنی جب وہ اللہ سے اتنا دور ہو گیا تو پھر وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے حکمات کو نہیں مانیں جو اس نے ہم سے کہا ہے, جو ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ ہم اسے پورا نہیں کریں, اور اس کے بعد بھی یہ امید لگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے گا. تو ایسا نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں نا, اس قسم کی باتیں ذرا سی کھل جاتی ہیں تو ذرا ہو جاتی ہے, کیا کریں مجبوری ہے. ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ جی حضرت رفاعی کے چکر میں ہیں کہ حضرت رفاعی کے ہم تو مرید ہیں کچھ نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. حضرت رفاعی, حضرت غوث العظم سمدانی, حضرت غوث العظم جیلانی اور دوسرے بزرگان دین جو اس دنیا سے آئے اور انہوں نے اپنے پوری زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ ایسے ہی تھوڑی آپ کو چھوڑ دیں گے. اور جب آپ ان کے دامن میں چلے گئے, ان کی نسبت آپ نے لے لی اور بدماشی کرتے رہے اور بولے یہ ہم کو بچا لیں گے, تو ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اپنی زندگی پوری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل کے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دی. تو اس لیے تھوڑی کی ہے کہ آپ جو ہے مزے اڑائیں اور ہم 50 سال تک محنت کرتے رہیں. راستہ تو انہوں نے ہی بتایا نا آپ کو صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے راستہ بتایا تو کس نے بتایا؟ بزرگان نے دین نہیں بتایا نا. آپ ان کی باتوں پہ عمل کریں نہیں, ہاں موج میں لے کریں اور یہ سوچ کے بیٹھیں کہ جی قیامت کے دن تو ان کا دامن پکڑ کے چلا جاؤں گا, تو ایسا نہیں ہے بھائی. تو وہ چیز یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے کہ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا ہو, جو شیطانی بن چکا ہو پورا, جو آج ہم بن چکے ہیں, معذرت کے ساتھ برا نہیں بن گیا, آج ہم شیطان بن چکے ہیں. ہر بات میں تو 2 نمبری کام چل رہا ہے. تو ہم شیطان تو بن چکے ہیں, بغیر نوٹ کے تو بات کرتے ہی نہیں کسی سے. پیر صاحب سے ملنا ہے تو پہلے پیر صاحب سے ان کے 6 آدمیوں سے ملنا پڑے گا جو گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے چوکیدار, اس سے, پھر اس کے بعد ان کے پہلے خلیفہ, پھر دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ, چوتھا خلیفہ بولے گا میں پہلے پیر صاحب سے بات کرتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرواؤں گا. تو ہماری تو یہ حالت ہو گئی ہے. تو وہی کہ اگر آپ اتنے ہی شیطان کے پجاری بن چکے ہیں اور پھر بھی یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا, تو یہ سراسر حماقت اور بیوقوفی ہے. سمجھے نا. اسی لیے لوگوں کو مغفرت سے صاف طور پر مایوس فرما دیا ہے. ایسے لوگوں کو صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بول دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی, کسی حالت میں بھی نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ یہودی, عیسائی اور ہندو اور دوسرے مذہب والے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جیسے پارسی ہیں آتش پرست, جیسے ہندو ہیں
بت پرست، جیسے یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جیسے عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان کی مغفرت ہے ہی نہیں، آپ لائق چاہے کچھ کر لیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اسی لیے ان کو بالکل کلیئر کٹ بول دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، سر ڈھونڈ لو اپنے، تمہاری کوئی مغفرت ہوگی ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دی ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رحمیت، غور کریں ذرا کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مسلمان کتنا ہی سخت گناہ گار ہو لیکن اس کی مغفرت ضرور ہوگی، جلد ہوگی یا دیر سے ہوگی، یا جب اللہ چاہے جب ہوگی، جلدی ہوگی یا دیر سے ہوگی، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب اللہ چاہے گا اس کی مغفرت ہوگی، لیکن ہر حالت میں اس کی مغفرت ہوگی، کیونکہ خرابی تو صرف اس کے اعمال کے اندر ہے، مسلمان کے اعمال خراب ہیں۔ غور سے سنیے گا جو بتا رہا ہوں، غور دماغ ذرا لڑائیے گا جو بات کر رہا ہوں، آپ کو تو آپ کی سمجھ میں آئے گی وہ بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے صرف اعمال خراب ہیں اور اس کا عقیدہ اور تعلق اور توقع سب جوں کی توں موجود ہیں، یعنی اس کی جو عقیدہ ہے وہ اللہ پر ہے یقین، اس کی توقعات سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، مجھے نوازے گا، مجھے سب کرے گا، جو بھی ہے اس کی آرزویں اس کی خواہشات وہ پوری کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ سے اس بات کا یقین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ کو مانتا ہے، روزانہ نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی پڑھ لیتا ہے، اور جمعے کی بھی نہیں پڑھتا تو عیدین کی تو کم سے کم پڑھ ہی لیتا ہے، ہاں سال میں 2 عیدیں تو کم سے کم پوری کر ہی لیتا ہے، سال بھر پورا دونوں کونے پکڑ کے بیچ میں سب حساب کتاب پورا برابر کر لیتا ہے، تو وہ تو ہو ہی جاتا ہے، تو وہ تو کر ہی لیتا ہے، تو وہ کم سے کم توقع تو اس کو ہے نا کہ اللہ کے آگے آتا تو کسی اور کو تو خدا نہیں مانتا یا کسی اور کو شریک تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کہنے کا مقصد جو آپ کی سمجھ میں آیا کہ اس کے عقیدے مضبوط ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اس کے عقیدے مضبوط ہیں، اس لیے وہ بخشش ہوگی، گناہوں کی سزا ملنی ہے، چاہے وہ پھر بدربا ہو یا چاہے کوئی اور ہو۔ باقی وہ اگر بخشنا چاہے تو بغیر کسی اس کے آپ کو بغیر کسی حساب کتاب کے بھی آپ کو جنت دے سکتا ہے، لیکن کس کو؟ مسلمان کو۔ مسلمان کے علاوہ جو ہے مشرکین، ان کے لیے کوئی چانس نہیں، اگر وہ یہ آسرا کر کے بیٹھے ہوئے کہ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک اس طرح بھی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہ جیسے معذرت کے ساتھ بے انتہا ہم تو غلط چکر میں ہی، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سب غلط چکروں میں ہی ہے نا، یہودی عیسائی الحمدللہ بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں، کر ہی رہے ہیں، ہاں ان کے یہاں آپ شہریت لے لیں، کسی مسلمان ملک میں آپ کو شہریت نہیں ملے گی، کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیں آپ کو شہریت نہیں دے گا وہ، لیکن کسی بھی آپ غیر مسلم ملک میں چلے جائیں، وہاں محنت کریں، کام کریں، آپ کو 5 سال 6 سال 10 سال کے بعد شہریت دے دے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اگر نوکری نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ہفتے بھر آپ کے پورے خاندان کو پیسہ بھی دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، مطلب ٹوپی ڈرامے ان کے ہیں ہی نہیں، ہے نا، ہمارے یہاں تو یہ سب چل رہا ہے نا۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، آپ کو آزادی بھی دی ہوئی ہے، آپ جو کرو جو نہیں کرو سب چیزیں ہر چیز کا ہیں، تو پھر وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ ہم تو برے کام کر رہے ہیں، پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ سب سے بڑا کیا ہے کہ وہ شرک ہے، اس اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دیا جاتا ہے،
آخرت میں نہیں دیا جائے گا. اس کی اگر کوئی ایک اچھی چیز اس دنیا میں رہ گئی، ایک مثال ہے وہ مر رہا ہے اور اس کا ایک اچھی چیز رہ گئی تو اس کا بدلہ اسی وقت دے دیا جائے گا اس کو، مرنے سے پہلے ہی. مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر اس کی جان نکل رہی ہے اور فرشتہ آ کے اللہ تعالیٰ کی بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو ابھی اس نے یہ بڑا فڑا مرنے سے 2 گھنٹے پہلے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ بولے گا اس کی جو روح نکالے گا نا اس کو کوئی تکلیف نہیں دینا، ورنہ روح نکلنے میں تکلیف ہوگی. تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کے ساتھ بھی یہ ہوگا، بولے ہاں ہوگا. تبھی تو پھر کیا ہوا؟ سورہ آیت الکرسی ہر نماز کی فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایک پیر جنت میں ہوگا اور ایک پیر آپ کا دنیا میں ہوگا. اسی لیے فرمایا نا. تو وہی تو اس کی جو اچھائی ہے اس کا بدلہ اسی دنیا میں اسے دے دیا جائے گا. مسلمان کے لیے حساب کتاب وہاں ہے، کہاں؟ اوپر. روز محشر اسے دیا جائے گا سارا حساب کتاب کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو وہاں ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.